نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، جس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میرے دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اشہر حرم کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ جو بندہ ان 10 راتوں اور 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کے روزے جو ہیں ان کا ثواب اتنا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر جتنی عبادت والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس مہینے کے اندر عبادات کرنا، اس مہینے کے اندر نوافل پڑھنا، اس مہینے کے اندر عبادت کا شوق رکھنا، اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ وہ دعائیں خود بتا رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کا اہتمام اس مہینے کے اندر آپ کثرت سے کیا کریں میرے دوستو۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد اس دعا کو طاق عدد کے اندر جتنی مرتبہ ممکن ہو سکے آپ ضرور پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ تو 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر وہ ظاہر ہوں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکات سے آپ کو مالا مال فرما دیا ہے اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اگر آپ کو دلی اطمینان، دلی سکون حاصل ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قریب کر لیا ہے اور اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے، اگر آپ کے دل کے اندر عبادات کا شوق پیدا ہو رہا ہے، عبادت کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کا دل کر رہا ہے، مسجد کے اندر جانے کو دل کر رہا ہے اور نمازوں کو آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو اگر یہ شوق آپ کو پیدا ہو رہا ہے اور ایک قسم کا جذبہ ہے آپ کے دل کے اندر، عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق ہے، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، سمجھ لیں اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو بڑے محبوب ہیں جو انسان کی آنکھ میں آ جائیں اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ آنسو آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے اس چھوٹے سے آنسو کے قطرے کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔